بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے بارے میں۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھیں۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے اپنے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام امور کی اصلاح کی، مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ اس وقت میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور لوط علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ سورۃ الصفات آیت 99 میں میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے بچ سکیں۔ لیکن راستے میں جب مصر پہنچے، جس پر ایک عرب بادشاہ کی حکومت تھی، اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے جب اس صندوق کے پاس آیا اور بولا کہ یہ صندوق کھول کر دکھائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فرض کرو کہ یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے تم جو کچھ چاہتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا، جب تک صندوق نہ کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں اس نے صندوق کھولا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کی حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو بھی آنے دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صندوق اور تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ اس کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ غیرت و حمیت کا سرچشمہ تھے، وہ سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر کہا کہ اے میرے اللہ، میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت اس شخص کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا حرام کاموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں ایسی حرکت دوبارہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی طرف دیکھا اور دوبارہ اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اب میں تمہارے ہاتھ کے شفا یاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو تم مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے شرط مان لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔
اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عزت اور تکریم کی اور کہا، تم بے فکر رہو، میں تمہارے اہل حرمت اور اموال سے باز رہوں گا، جس جگہ چاہو جاؤ۔ لیکن بادشاہ نے کہا، تم سے میری ایک حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز پیش کر دی۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھیں، جن کو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیوی کا درجہ دیا، اور انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کے پیچھے چلا۔ اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ رک جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود لاچار ہے، خواہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام رک گئے اور کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تمہیں مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہارے خدا نے ایسی وحی کہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ اس پر اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال، بردبار اور کریم ہے۔ تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا۔ آپ علیہ السلام خیر و عافیت ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ کے نیک بندوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔